عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق میں سے بیوی کے حقوق پر گفتگو شروع کی تھی۔ وقت کی کمی کے باعث اس کو مکمل نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ العزیز آج اس موضوع کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلا خطبہ جو ہے وہ خامد کے حقوق، اس پہ انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ عزیزان گرامی، جو حقوق ہم نے پچھلے خطبہ میں ذکر کیے تھے ان کو ایک دفعہ صرف یاد دہانی کے لیے دہرا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو پچھلے جمعہ موجود نہیں تھے تاکہ وہ بھی اس فائدے سے محروم نہ رہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو حقوق بیوی کے خاوند کے ذمہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور اہم ترین حق یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی مدد کرے اللہ کی فرما برداری میں، یعنی اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کرے کہ عورت جو ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہو۔ اور اس کے لیے ہم نے قرآن کریم کی یہ آیت بھی پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسرا حق جو ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ ان کے درمیان عدل کرے اور انصاف کرے اور ایک کی طرف صرف میلان نہ رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی کی غلطیوں سے عام طور پر صرف نظر کرے اور اس کو معاف کرے اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے نان و نفقہ یعنی اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی رہائش، اس کا مناسب اپنی وسعت کے مطابق انتظام اس کو کر کے دے۔ پانچواں اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس سے اختلاف ہو جائے تو لوگوں کے سامنے اسے ڈانٹے نہ اور اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، اور اگر کبھی اس حد تک جانا پڑے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو مارو، تو اس کے چہرے پر نہ مارے اور ایسی جو ہے وہ ضرب نہ لگے کہ جس سے اس کے جسم پہ نشان ہو یا چوٹ لگے۔ چھٹا حق یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ یہجرها الا فی البیت، کہ اگر بیوی سے اختلاف اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے وقتی طور پر کوئی علیحدگی اختیار کرنا پڑے تو علیحدگی گھر میں ہی کرے، اس سے اپنا بستر الگ کر لے، یہ نہ ہو کہ اس کو گھر سے نکال دے یا خود گھر سے نکل جائے۔ یہ دونوں کام نہیں کرنا ہے، گھر میں ہی حجر، گھر میں ہی علیحدگی کرنی ہے، اپنا بستر اس سے الگ کر لینا ہے اور گھر سے اس کو نہیں نکالنا اور نہ خود نکلنا ہے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ اس کو وقت دیا جائے، اس کی باتیں سنی جائے، اس کی بات اور اس کو اپنی بات سنائی جائے۔ اس کے لیے ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو حدیث ام ذرا کے نام سے مشہور ہے، وہ طویل حدیث ہم نے وہ اس کا کچھ اشارہ دیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی توجہ کے ساتھ ان کی یہ بات سنی۔ آٹھواں حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کی جائے، جس طرح عورت اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے، تو اس کے لیے جس طرح کو مرد کی زیب و زینت ہے وہ اس کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ نواں حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کی ازدواجی ضروریات حتی الامکان اپنی وسعت کے مطابق انسان پورا کرے۔ 10واں حق عورت کا بیوی کا یہ ہے کہ اس کی جو دلچسپی ہو یا اس کا جو شوق جائز ہو ان میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے اور اس میں دلچسپی لی جائے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ 10 حقوق ہم نے بیان کیے تھے، تو آج انشاءاللہ یہ 11ویں سے لے کے باقی جہاں تک جو جتنی اللہ توفیق دے انشاءاللہ العزیز آج ہم بیان کریں گے۔ عزیزان گرامی، بیوی کا 11واں حق وہ یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، جو اس کے لباس کی، اس کی شکل و صورت کی، اس کے کاموں کی، اور اس سلسلے میں آپ اس بات سے اندازہ کریں اس کی اہمیت کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بھی بولنا جائز ہے، 3 جگہوں پر جھوٹ بھی بولنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا، اسماء بنت یزید روایت کرتے ہیں کہ لا یحل الکذب الا فی 3، 3 جگہ پہ
جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، یحدث الرجل امرأتہ، کوئی شخص اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات کرے، اس کی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ دوسرا، والکذب فی الحرب، جنگ میں جھوٹ بولنا۔ والکذب یصلح بین الناس، لوگوں کی اصلاح کروانے کے لیے کوئی جھوٹی بات کر دینا۔ تو یہ ہمارا جو موضوع ہے اس کے مطابق ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جھوٹ بول دے، اور دوسری طرف یہ بھی کہ بیوی اپنے خاوند کے سامنے کوئی ایسا جھوٹ بول دے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی شخص کہتا ہے کہ تو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے، تجھ سے خوبصورت عورت میں نے دیکھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ ایسا ہے نہیں، لیکن اس سے اظہار محبت کے لیے کہ میرے نزدیک دوسری جتنی بھی خوبصورت ہو وہ اس کے کیا کام کی، اس کے کام کی تو یہی ہے نا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے، میں تجھ سے دنیا جہان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے اس کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیوی بھی کہہ سکتی ہے، اس کا بیان انشاءاللہ جب ان کا جو آئے گا تو ہم اس میں اس کا ایک مثال بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ عورت روپے، پیسے، کپڑے یا ساری چیزوں سے زیادہ اسے سب سے زیادہ محبت اور پیار اپنی تعریف سے ہوتا ہے۔ جتنی وہ تعریف سے خوش ہوتی ہے اتنی وہ کسی مال و دولت سے خوش نہیں ہوتی۔ اس لیے جس چیز میں انسان کا لگتا بھی کچھ نہیں ہے، اگر کسی کا دل خوش ہو جائے اور وہ راضی ہو جائے، وہ آپ کی اور خدمت کرے گی، آپ کے لیے اور زیادہ وہ سجے سنورے گی، آپ کے لیے کھانا بنائے اور اس کھانے میں اس کی تعریف کریں، وہ اور آپ کی خدمت کرے گی، اچھے سے اچھا کھانا بنانے کی کوشش کرے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ بیوی کی تعریف کرنے میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو اللہ نے 50-60 گرام کی زبان دی ہے، اس کو ہلا لیا جائے اس میں، تو انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ 12واں حق جو بیوی کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ ہر وقت شک و شبے میں نہیں انسان کو پڑنا چاہیے، اور اگر کوئی منفی چیز بھی ملے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے، اور اس کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تہمت لگی، تو اس ہوا کیا کہ جب آپ پر تہمت لگی تو کوئی آپ کی صفائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی، کسی نے کو کیا کہتا، کوئی مطلب کسی پہ الزام لگاؤ، کو کہتا ہر وقت تو میرے نظروں میں تھی، وہ بات ہی ایسی تھی، کوئی وقت جو ہے وہ گیپ رہا درمیان میں، تو منافقین کو موقع مل گیا ہے۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، تو آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ان کی صفائی نازل فرمائی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی قرآن کی نازل فرمائی کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس جو ہے وہ پاک دامن عورت کے بارے میں تم نے غلط بات سنی، تو تم نے اپنے نفسوں کے بارے میں، یعنی اپنی جو ماں ہے تمہاری ان کے بارے میں، اور بلکہ اس میں نبی علیہ السلام بھی مخاطب ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں رکھا؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ آپ حسن ظن رکھتے اور کہتے جی جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، اور وہ غلط ہے کہ جس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ اس لیے بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے اور تو یہ دل میں بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ انسان اپنی بیوی کے بارے میں جتنا حساس ہوتا ہے شاید وہ اپنی بہن اور بیٹی کے بارے میں بھی اتنا حساس نہیں ہوتا ہے جتنا حساس کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی ادنا سے بھی بات کرے تو انسان فوراً شک و شبے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں، کوئی شک و شبے والی بات اگر کوئی کرے بھی تو جب تک ثبوت موجود نہ ہو اور واضح بات نہ ہو تو انسان بالکل بھی اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، اور بلکہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اس کے بارے میں اچھا ہی سوچے۔ عزیزان گرامی، بیوی کے حقوق میں سے 13واں حق وہ یہ ہے کہ اس کے راز کو افشا نہ کیا جائے، اور ان رازوں میں سب سے بڑا راز وہ ہے جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں،
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من اشر الناس عند اللہ یوم القیامہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، کہ قیامت والے دن وہ شخص بدترین ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی اس کے پاس آتی ہے، پھر اپنا وہ معاملہ کرتا ہے، باہر آ کے لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے نوجوان خاص طور پہ اس میں ملوث ہوتے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، نعوذ باللہ ان کے دوست جو ہے وہ گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک تفصیل ان کو بتاتا ہے، اور عورت اپنی سہیلیوں کو بتلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ قیامت والے دن بدترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا زیادہ ناراض ہوں گے کہ ان کو بدترین لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی بیوی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے اس کا ذاتی، یہ تو ایک جو ہے وہ جو معاملہ ہے ذاتی، اگر کوئی معاملہ ہو، کوئی بھی اس کے اندر عیب ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو دوسروں کے عیبوں پہ جب پردہ ڈالنا ہے تو سب سے زیادہ حقدار بیوی ہے کہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ عزیزان گرامی، بیویوں کے حقوق میں سے 14واں حق یہ ہے جو حقیقت میں پہلا بنتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ نکاح کے وقت ہوتا ہے، وہ ہے اس کا مہر ادا کرنا اور پورا ادا کرنا۔ ہمارے ہاں ایک تو مہر ویسے ہی فرضی سا رکھا جاتا ہے اور نہایت معمولی ہوتا ہے۔ حقیقت میں مہر جو ہے وہ عورت کی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اس عورت نے اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو سنبھال کے رکھا اور اس کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو اس شخص جو اس کا خامن بنا اس کو سپرد کر دیا۔ تو اس کے لیے اس کا حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک تو حق مہر مناسب ہونا چاہیے جس میں اس کی حوصلہ افزائی اور اس کو محبت کا اظہار بھی ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پورا دینا بھی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق مہر جو ہے وہ لکھوا تو بہت دیتے ہیں، لیکن پھر جب باری آتی ادا کرنے کی تو پھر جی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، جی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو اگر ہمت اور استطاعت نہیں تھی تو ایسی عورت سے تم نکاح ہی کیوں کرتے ہو جس کی ڈیمانڈ اتنی ہے؟ تو وہ کسی ایسے مرد سے شادی کرتے کہ جو اس کو ادا کر سکے۔ تم اس عورت سے نکاح کرو جس کا حق مہر تم ادا کر سکتے ہو۔ جو حق مہر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حق مہر ادا کرنے کا کتنا حکم دیا ہے۔ ان احکام میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دل کی خوشی کے ساتھ ان کا حق مہر ان کو ادا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَن يُؤَدِّي إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، کہ کوئی بھی شخص جو کسی عورت سے نکاح کرے، حق مہر چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، اور وہ اس کو دھوکے میں ہی رکھتا ہے، ٹال مٹول سے ہی کام لیتا رہتا ہے، اسی طرح یہ شخص مر جاتا ہے یا اس کی بیوی مر جائے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے زانیوں میں شمار کریں گے۔ اس شخص نے اس عورت کا ایک دفعہ ہی صرف حق اس کو دینا تھا، وہ اس کو نہیں دیا۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں بدکاروں میں شمار ہوگا۔ عزیزان گرامی، بیویوں کے حقوق میں سے 15واں حق یہ ہے کہ گھر کے معاملات میں، امور میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹایا جائے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر اتنا بوجھ ڈالا ہی نہ جائے کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے غلاموں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اخوانکم خولکم، کہ یہ تمہارے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت بنا دیے ہیں، تو ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو ان کے بس سے باہر ہو، اور اگر بوجھ زیادہ ہو تو فَأَعِينُهُمْ عَلَيْهِ، تو اس کام پر ان کی مدد کرو۔ اور بیویوں کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا فإنهن عوان عندکم، کہ عورتوں کے بارے میں تم خیر خواہی کا جذبہ رکھو، یہ تمہارے پاس لونڈیوں کی طرح رہتی ہیں، یہ تمہارے ماتحت رہتی ہیں۔ اس لیے جس طرح غلاموں کے بارے میں حکم ہے کہ ان پر بوجھ صرف اتنا ڈالے جس کو وہ برداشت کر سکے، تو بیوی پر بھی بوجھ گھر کے کاموں کا، معاملات کا اتنا ہی ڈالنا چاہیے جس کو وہ برداشت کر سکے۔ یہ نہیں ہے
کہ جو ہے وہ بہو گھر میں لے کے آئے، اب جناب وہ خامد کی خدمت گزاری بھی کرے، ساس اور سسر ان کے نخرے بھی اٹھائے، اب دیور جیٹھ اور نندیں اور گھر میں چھوٹے بڑے سب کی وہ خادمہ اور سب کی وہ نوکر، وہ سارے اس پہ حاکم۔ حالانکہ اللہ نے سب کو دو دو ہاتھ دیے ہوئے ہیں، سب کو دو دو پیر چلنے کے لیے دیے ہوئے ہیں، سب کے اندر استطاعت موجود ہے، لیکن سمجھتے یہ ہے کہ نکاح کر کے ہم ایک لونڈی لے آئے ہیں۔ حالانکہ لونڈیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اتنا ہی بوجھ اس پہ ڈالیں کہ جتنا وہ برداشت کر سکے، اور اگر کام زیادہ ہے تو گھر کے کاموں میں ان کی مدد کی جائے۔ جبکہ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ حالانکہ آپ کے بچے نہیں تھے، جو بچے تھے جس وقت یہ ساری بیان ہوتے بچے بڑے ہو، جو بچیاں تھیں تو جو ہے وہ دو وہ وقتاً فوقتاً ان کی شادیاں ہو گئی، یا اپنے گھروں میں تھی یا فوت ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ اکیلے ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت اسود رحمہ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ان سے پوچھتے ہیں کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو کیا کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہی لگے رہتے تھے، گھر میں آ کے گھر والوں کے کاموں میں ہی لگے رہے، یعنی فی خدمت اہلہ، یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے۔ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الى الصلاۃ، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ما کان الا بشرا من البشر، کہ آپ گھر میں انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتے تھے، یہ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں سید الاولین والآخرین ہوں، میرا حق یہ ہے، تمہیں ہی تو اور 10 بیویاں اور پڑی ہیں، نہیں، بلکہ ایک عام، ایک عاجز اور منکسر المزاج انسان کی طرح۔ ما کان الا بشرا من البشر، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ انسانوں میں سے ایک انسان کی طرح گھر میں ہوتے تھے۔ یفلی ثوبہ، آپ اپنے کپڑے جو ہیں تو ہوتے تھے نا وہ اونی کپڑے، ان میں بعض وقت جوئیں کوئی داخل ہو جاتی تو آپ گھر میں آتے تو خود ہی ان کی صفائی کر لیتے۔ وَيَحْلِبُ شَاةً، بکری ہے اس کا دودھ دو لیتے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنے کام خود ہی کر لیتے، پانی پکڑ لیتے، جو بھی کام۔ اور اب کون کون سے کام؟ ایک روایت میں ہے کہ یقیت الثوبہ، کپڑا جو ادھڑ گیا ہے، پھٹا ہوا ہے، سوئی پکڑتے کپڑے کو سی لیتے۔ ویقصف نعلہ، اپنے جوتے کو گانٹ لیتے تھے۔ ویرقع دلوہ، اور اپنا جو ہوتا تھا پانی نکالنے کا جو مشکیزہ سا، تو اس کو وہ اگر کبھی سوراخ ہو جاتا تو گھر میں بیٹھ کے خود ہی اس کی سلائی کر لیتے تھے۔ تو یہ گھر کے سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی بیویاں بڑی خوشی کے ساتھ کرتی ہیں، اور اتنی مصروفیات بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب 3 مہینے گھر میں ہانڈی نہ پکنی تھی تو مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خود اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، اور صرف حاکم بیٹھ کے حاکموں کی طرف حکم ہی نہیں چلاتے تھے، بلکہ ان کے بھی کام کر دیتے اور آج اپنے کام بھی کر لیتے۔ اور آج تو گھروں میں کام ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، سارا دن 3 وقت میں ہمارے کھانا پکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 وقت میں آپ نے کبھی روٹی سالن نہیں کھایا تھا، 3 وقت میں کھانا، اور پھر جناب چائے چل رہی ہے، کوئی مہمان آتے ہیں اس کی خدمت ہو رہی ہے، بچوں کے معاملات ہیں، کبھی کوئی، یعنی کہ عجیب و غریب سارا دن کی مصروفیت، اور پھر بھی کہتے تو سارا دن کر دی کی ہے۔ پھر بھی شام کو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہیں گھر میں کام کیا ہوتا ہے، تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کی خدمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی عورت کی حالت ہوتی ہے کہ ہاتھ میں بچے، پیٹ میں بچے، خامد کی خدمت۔ کون سے گھر کے کام ہیں، وہ گھر کی دوبن بھی ہے، وہ گھر کی باورچن بھی ہے، وہ گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، وہ گھر کے جو ہے وہ ساری وہ خامد کی بیوی بھی ہے، وہ بچوں کی ماں بھی ہے، وہ جو ہے وہ سسر اور ساس کی بہو بھی ہے، وہ کسی کی بھابھی بھی ہے، اور یہ سارے منصب ایک وقت میں عورت کو نبھانے پڑتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، ان کا خیال رکھیں۔
اور جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو پورا کریں اور اتنا ہی بوجھ ان پہ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی نفسیات پر جو برا اثر پڑتا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ اس دنیا میں آنے کے مراحل میں جس وقت ہوتا ہے اور اس کی ماں جس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ ساری کیفیات اس کی رگ رگ میں سرایت کر جاتی ہے، جس سے یہ بھی بچوں کے بگڑنے اور بچوں کی غلط تربیت اور بچوں کے جو ہے وہ غلط طرف لگنے کے یہ بھی ایک بہت بڑے سبب ہوتی ہے کہ جس وقت اس دنیا میں آیا تھا تو اس کی ماں جس ماحول میں تھی، جس ٹینشن میں تھی، جس پریشانی میں تھی، وہ سارے جو ہے وہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر گئی اور وہی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئے۔ عزیزان گرامی، بیویوں کے حقوق میں سے 16واں حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی کیا جائے۔ یہ صرف یہ سمجھنا کہ بیوی ہے تو محبت تو ہوتی ہے، یہ نہیں، بلکہ محبت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ محبت واقعتاً اظہار کی محتاج ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نکاح ہو گیا تو اب جو ہے اس کو محبت کی ضرورت، تب ہی اس کو محبت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جگہ جگہ تو اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، ہم نے پچھلے خطبہ میں ام زرع اور ابو زرع ان کا یہ واقعہ بیان کیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں تیرے لیے ایسے ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھا، لیکن اس نے طلاق دے دی تھی، میں تو یہ طلاق نہیں دوں گا۔ مطلب کہ ان 9 عورتوں کا جو قصہ تھا اس میں جو سب سے شاندار جو سلوک جس خامد نے اپنی بیوی کے لیے کیا، آپ نے فرمایا میں تیرے لیے ایسا سلوک کروں گا اور میرے دل میں تیرے لیے اتنی محبت ہے۔ یہ تو ہے لفظوں کے ساتھ اظہار، پھر آپ عملی طور پر بھی اس کا اظہار کرتے، اور اس کے اظہار کے لیے ایسے ایسے واقعات جو عام ہے وہ تو ہے، کبھی وضو کی حالت میں ہوتے تو تب بھی بوسہ لے لیتے وضو میں، اور اسی طرح کئی دفعہ آپ روزے سے ہوتے تو تب بھی جناب یہ محبت کا اظہار فرما دیا کرتے تھے، اور اس سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں کہ جناب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس طرح کرنا جو ہے وضو میں جائز ہے، اور یہ عملی طور پر نبی علیہ السلام کا اظہار ہوتا تھا۔ اور آپ پھر اپنی زندگی جو نبی علیہ السلام کی، اس میں ہمارے لیے کتنی کتنی نشانیاں ہیں اور کتنے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو کبھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی محبت تھی، اور محبت سے آپ کبھی بلاتے تو ایسے لفظ ادا کرتے جو انسان کے دل کے اندر گھر کر جاتے۔ نام تھا عائشہ، تو کیا کہتے ہیں؟ یا عائش، یہ محبت کے لفظ ہے، اسے کہتے ہیں منادہ مرخم، یعنی محبت کا لفظ جو پورا نام لینے کی بجائے اس نام کو کا خلاصہ کر کے اس کو پیارا سا لفظ بنا دیا جائے۔ عائشہ پیارا ہے، لیکن اس کو مزید پیارا کرنے کے لیے اور مزید محبت کی چاشنی اس کے اندر ڈالنے کے لیے، یا عائش مالا کے عائش، یا عائش کیا بات ہے، آج کیوں پریشان دکھائی دے رہی ہو، آج کیوں جو ہے وہ آپ کی طبیعت درست نہیں ہے، یا کیا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام محبت کا اظہار کھیل کود کے ساتھ، آپ دیکھیں پیغمبر ہیں اور سید الاولین والآخرین ہے، اور آپ کی عمر 55-60 سال کے قریب، اور کیا کر رہے ہیں جی؟ عائشہ کے ساتھ دوڑے لگا رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لوگ ساتھ کتنے سارے ہیں، سارے سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے کیا کہا؟ لوگ کہتے چلو جی تم آگے چلو ہم آ رہے ہیں، تم آگے چلو ہم آ رہے ہیں۔ آپ نے تنہائی لی، فرصت لی، عائشہ دوڑ لگانی ہے، چلو اب جی لگائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تھوڑی سی عمر کی، دبلی پتلی، دوڑ لگائی، دوڑ کے بھاگ کے آگے نکل گئے۔ تو نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں مجھے آگے نکل گئے، تم نے مجھے شکست دے دی، آپ نے بڑی خوشی سے قبول کیا، ہنسی مذاق کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ وقت گزر گیا۔ ایک دفعہ پھر ایسا وقت آیا کئی سالوں کے بعد، پھر ایسا ہوا سفر میں جا رہے تھے، تو آپ نے کہا ہاں بھئی عائشہ دوڑ، ہاں کہتی چلیں جی۔ آپ نے پھر اپنے ساتھیوں کو کہا چلو جی، آپ پیچھے رک گئے، جان بوجھ کے تنہائی لی، فرصت لی، پھر دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ کہتے فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی، تو مجھ سے نہ دوڑا نہیں گیا، اور نبی علیہ السلام اب دیکھیں اس عمر میں بھی اتنی پھرتی کہ نبی علیہ السلام دوڑ لگا کے اب آگے نکل گئے، کہنے کہ عائشہ آج تو بدلہ پورا ہو گیا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ کیسے محبت کا سلوک ہے۔ اگر آپ مطلب ایسے دوڑ نہیں لگا سکتے، گھر میں
کوئی جائز گیم، کوئی جائز کھیل جو ہے وہ عورت کے ساتھ کھیلی جا سکتی ہے، کوئی بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی کھیلے جو ہے وہ جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان اپنے گھوڑے کی تربیت کرے، گھوڑے کی تربیت کرے، یا تیر اندازی کرے، یا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی کھیل کود کر لے مداعبت والی. اور اسی طرح آپ نے فرمایا رات کو عشاء کے بعد جاگو نا، ہاں بیوی کے ساتھ باتیں کر لو، یہ جائز ہے. بیوی کے ساتھ باتیں کرتے ہو، رات جاگتے رہو تو جائز. تو یہ اتنے زیادہ، یہ آپ دیکھیں آپ کی مصروف ترین زندگی، اور 10-11 بیویاں آپ کے پاس ایک وقت میں موجود، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے تھے اور کتنا خوبصورت آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، عورتوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، نوجوان ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی جلدی جلدی موقع دے. تو عورتوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی نازک مزاجی کا بھی خیال رکھا جائے. یعنی مرد میں اور عورت میں ان کی جسمانی طور پر طبیعت کے اعتبار سے بڑا فرق ہوتا ہے، مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے، طبیعت میں بھی فرق ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے. وہ زیادہ بوجھ، زیادہ تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی. مرد جو ہے وہ دھوپ میں، سردی میں بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، اور اسی طرح عورت کی ذرا سی بات ہو تو رونے لگ جاتی ہے. تو اس کی طبیعت کے اندر یہ نازک مزاجی ہوتی ہے. تو یہ جو نازک مزاجی ہے نا، اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے یہ کیا بات ہوئی، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے مزاج کا حصہ ہے، اس کے مزاج کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام ایک دفعہ آپ سفر پہ نکلے. ابو قلابہ جو ہے وہ تابعی ہے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض بیویوں کے پاس آئے، سفر میں تھے، تو مطلب ان کو ہودے جو اوپر جو ہوتا ہے اس سواریوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک وہ ہودج سا بنا ہوتا ہے، گر سا جیسے ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ عورتیں پردے میں رہتی ہیں. تو ان کو لے جانے والے جو انجشہ ایک صحابی ہیں، وہ ان کو لے کے جا رہے تھے، جلدی جلدی تیز تیز چلا رہے تھے، سب بڑے جمپ اور چکولے لگ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رویدک سوقا بالقواریر، انجشہ ذرا ان آبگینوں کا خیال رکھو. کتنے خوبصورت لفظ ہے آبگینے، یعنی کو شیشے سے بنی ہوئی چیز. قواریر اس چیز، قارورہ اس چیز کو کہتے ہیں جو شیشے سے بنا ہوا ہو، کہ یہ شیشے سے بنی ہوئی ہے، نازک بدن ہے، نازک اندام ہے، ان کا ذرا کو خیال رکھو اپنی بیویوں کے بارے میں آپ نے فرمایا. تو اس لیے عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ عورت ہی ہے، وہ چاہے کسی بھی عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائے، 50 سال عمر ہو جائے، 60 سال بھی عمر ہو جائے، تو وہ عورت ہی ہے. اس لیے اس کے اس مزاج کا اور طبیعت کے اندر اور اس کے جو جسمانی طور پر اس کے اندر جو اللہ نے کمزوری رکھی ہے، وہ اس کا بھی خیال رکھے. عزیزان گرامی، ہر انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اسی طرح عورتوں کی زندگی میں بھی آتی رہتی ہے، بلکہ ان کو تو ماہانہ طور پر ایک اونچ نیچ سے گزرنا پڑتا ہے. آپ حضرات سمجھتے ہیں یہ ایام عورت کے لیے، نفاس کے ایام یا کوئی بھی بیماری کے، یہ خصوصی توجہ کے مستحق ہوتی ہیں، خصوصی توجہ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام آپ خود بھی اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر سب صحابہ نکلے، آپ نے عثمان کو کہا فرمایا کہ عثمان تم گھر رہو. کیوں کہ حضرت عثمان کی بیوی نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی. آپ نے فرمایا تم ان کی تیمارداری کرو، اور پھر آپ نے ان کو بھی جہاد میں اجر کا برابر حقدار قرار دیا، اجر میں بھی اور حصے میں بھی حقدار قرار دیا، جیسا مجھے یاد ہے. تو اس لیے کہ وہ بیوی کی تیمارداری کے لیے گھر میں رکے ہوئے تھے، تو آپ نے جہاد کے اجر میں بھی حقدار اور پھر اس کے حصے میں بھی حقدار ان کو قرار دیا. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ افک ہے، جب آپ پر تہمت لگی، تو وہ تو لمبا واقعہ، اس میں ایک چھوٹی سی بات فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کا مزاج میرے ساتھ اس طرح نہیں ہے. کس طرح؟ فرماتی ہیں کہ جب میں بیمار ہوتی تھی نا، تو آپ میرے بڑے ہی لاڈ کیا کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھے بخار ہے،
آپ کی توجہ اتنی نہیں ہے جیسے ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی، اور آپ کا دھیان انسان کا ہوتا ہے، آخر انسان ہے، تو آپ کی توجہ اصل میں دوسرے معاملات کی طرف. تو اس میں ہمارے لیے یہ جو محل شاہد ہے، کیا فرماتی جب میں بیمار ہوتی تھی نا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام میری طرف خصوصی توجہ دیتے تھے اور خصوصی پیار اور محبت کا اظہار آپ اس وقت فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی ہے کہ جب بیمار ہو، کوئی بھی بیمار جو ہے وہ زیادہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے، تو بیوی کیوں نہیں. عزیزان گرامی، بیویوں کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ اپنے اہم معاملات میں اس کے ساتھ مشاورت کی جائے، اس کے ساتھ مشورہ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومنوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ذکر فرمائی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا مشورہ فرمایا کرتے تھے صحابہ سے، اپنے لوگوں سے، کسی شخص کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ اتنا زیادہ مشورہ کرتا ہو. حالانکہ آپ پر وہی نازل ہوتی تھی، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بیوی سے مشورہ کرنا اس کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں. حالانکہ بیوی کئی دفعہ ایسا مشورہ دیتی ہے کہ بڑے بڑے مشیر جہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. صلح حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ جو ہے اب یہیں پر حدیبیہ کے مقام یہاں پہ اپنی قربانیاں ذبح کر دو. تو صحابہ کرام اتنے مغموم اور پریشان تھے کہ جو آپ کے اشارے پر جانے دینے کے لیے قربان ہو جاتے، اس وقت کسی میں ہمت نہ ہوئی اٹھ کے اپنی قربانی کو ذبح کرے. سارے بیٹھے ہوئے اس انتظار میں کہ شاید اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے کہ نہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. اب تو صحابہ اس انتظار میں تھے، نافرمانی کا ان کا ذہن نہیں تھا. لیکن جب صحابہ اٹھے نہیں ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی اپنے صحابہ میں. اپنے گھر آئے بہت زیادہ پریشان. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ بڑے مغموم پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ تو بڑے خوش تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کہا قربانی کرو تو کسی نے میری بات نہیں مانی، سارے بیٹھے ہوئے. ام سلمہ فرماتی ہیں چھوڑے، یہ کون سی پریشانی کی بات ہے، اب کسی کو نہیں آپ نے کہنا، باہر جائیں اپنی قربانی ذبح کر کے اندر آ جائیں، پھر دیکھ کے کیا تماشا ہوتا ہے. چنانچہ اب ایسے ہوا، آپ باہر گئے، اپنی قربانی لٹائی، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کی گردن پر چھری پھیری تو جناب اندر آ گئے. پیچھے جناب وہ ادم مچی، صحابہ یوں قربانی ذبح کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر دوڑے، لگتا تھا یہ چھریاں مار کے ایک دوسرے کو ذبح نہ کر دیں. سبحان اللہ. یہ کس نے مشورہ دیا؟ بیوی نے. کہتی کچھ نہ کہیں آپ، اب بس اپنی قربانی کر کے. ان کو پتا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کر دیں گے صحابہ کو یقین ہو جائے گا یہ حکم اب منسوخ ہونے والا نہیں ہے. وہ پریشانی، اتنی بڑی پریشانی لمحوں میں دور ہو گئی. اس لیے گھر میں بھی جو معاملات گھر میں مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے مشوروں میں ساتھ شامل کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، بیوی کے حقوق میں سے جو آخری حق ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے اپنے بہن بھائی اور ماں باپ، ان کا احترام آپ کی بیوی کرے، آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کا بھی اسی طرح احترام کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسرالی رشتے کو ایک احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. یہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا اور پھر اس کے نسب کے رشتے اور سسرالی رشتہ دار اس کے بنا دیے. یعنی اس سسرالی رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر فرمایا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو جتنی عزت اور جتنا احترام اپنے سسرال میں ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا. اس لیے دیکھیں جب کو مطلب بہت اچھا لباس پہننے نا خوبصورت تو لوگ یہی کہتے ہیں نا ہاں سورے ہیں چل رہا. اور اسی طرح وہ بندر کا تماشا دکھانے والے وہ کہتے ہیں بندر کو کیا کہتے ہیں، چل بھائی سورے کیسے جانا ہے. پھر وہ ٹینشن ہو کے وہ دکھاتا ہے سر پہ ٹوپی ڈال کے ہاتھ پیچھے باندھ کے، بندر بتاتا میں سورے آنے چل رہا ہے. اس لیے کہ انسان کو جو عزت اور احترام اور پیار اور محبت
ان رشتہ داروں سے ملتا ہے وہ جو ہے وہ بیان سے باہر، وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیز و اقارب ان کا احترام ہو تو آپ اپنی بیوی کے اعزہ و اقارب ان کا بھی احترام کریں۔ مثال کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی خدیجہ پر آتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی، لیکن آپ کبھی کوئی بکری ذبح کرتے نا تو خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر ڈھونڈتے اور ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے، تو ان کے آپ اپنی بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنا حسن سلوک کرتے، اگر ان کے رشتہ دار موجود ہوتے حقیقی تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ صرف نشاندہی کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آیا وہی ہے، جو اس میں ہم نے ذکر نہیں کیا وہ حق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ان کو اپنے سامنے رکھیں، ایک یہ کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے نگران ہے اور جو اس کے تحت رعایا ہے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، اور دوسرا آپ کا یہ فرمان کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرو اور اپنے آپ کو تلقین کرو اور عورتوں کے بارے میں اچھی تلقین کو قبول کرو۔ ان دو احادیث کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو دنیا کی جنت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو گھروں میں سکون نصیب فرمائے، آرام اور اطمینان نصیب فرمائے، ہم مل جل کر ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوں، اس کی اطاعت گزاری کریں اور اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔